بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 تلاوت کی گئی ہے. آیت نمبر 37 میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو نکاح حضرت زید بن حارثہ کا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، وہ نکاح برقرار نہ رہ سکا، باقی نہ رہ سکا. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے بالآخر طلاق دی، اور عدت گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. اور یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے لیے بہت ہی قابل فخر بات تھی، اور اس کا وہ ذکر بھی کیا کرتی تھی اپنی باقی سوتنوں کے سامنے. وہ فرمایا کرتی تھی کہ تمہارا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کیا، لیکن میرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. اور یقیناً یہ نکاح آسمان پر ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا یا اللہ نے خود کیا. اس پر آپ کو بھی بڑی خوشی ہوئی تھی، اور ایک بہت بڑے ولیمے کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح پر کیا تھا. اور اس ولیمے میں آپ نے پوری ایک بکری ذبح کی تھی. یہ سب سے بڑا ولیمہ تھا آپ کا، جتنے بھی آپ نے نکاح کیے ہیں پوری ایک بکری اس میں آپ نے ذبح کی. تو بہرحال اب یہ جو نکاح ہوا، ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ جو مخالفین ہوا کرتے ہیں، حق کو جانتے ہوئے بھی وہ جان بوجھ کر باتوں میں کیڑے نکالنے کے عادی ہوتے ہیں، اور اعتراضات کرنا ان کی فطرت ہوتی ہے. تو اس نکاح کے بعد بھی یہ ہنگامہ تو ہونا ہی تھا. طرح طرح کے اعتراضات اور طرح طرح کی طعن و تشنی یہ بہرحال لوگوں نے کی، جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. اللہ کی حکمتوں کو، اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنا چاہیے تھا، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے تھا. لیکن جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے تو اللہ کے فیصلوں پر کیا راضی ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ایک میسج دیا ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے میسج ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعداد، جو مقدار مقرر کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی، یعنی آپ کی ازواج کی، تو وہ تعداد مقرر کی ہوئی مقدار وہ بہرحال پوری ہونی ہے. تو اس میں نبی پر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کا حق نہیں بنتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کس کس سے آپ کا نکاح ہونا ہے، اور کون کون آپ کی زوجیت کے اندر کس کس کو آنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طے شدہ بات ہے. چنانچہ یہ ہونا ہی تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے. تو اس لیے نبی پر کسی بھی طرح کا الزام نہیں آ سکتا، آپ نبی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا ایمان ہے آپ پر وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ شان نبوت کے اندر اس طرح گستاخی کرنا یا اس کو غلط سمجھنا یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے خلاف جانا ہے، جو کہ جس سے کہ ایمان میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں پہلے سے کئی بیویاں ہیں، اس کے باوجود آپ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما لیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نکاح کر دیا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے، تو یہ تعدد ازواج یعنی کہ کئی بیویاں ہونا، یہ آپ کے لیے کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کیا یا آپ کے ساتھ ایسا ہوا۔ جو لوگ اہل کتاب ہیں یا جنہیں پچھلی آسمانی کتابوں کا اور پچھلے نبیوں اور پیغمبروں کا علم ہے، وہ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی پیغمبر آئے ہیں ان میں بھی اللہ کی یہی سنت یعنی یہی طریقہ رہا ہے۔ اللہ پاک نے پچھلے نبیوں کے بھی نکاح میں کئی بیویاں دی ہیں، ان کے کئی نکاح کرائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر دینی مصلحتیں ہیں۔ نبی اور پیغمبر کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، انہیں امت کے لیے ایک مسئلے کو کلیئر کرنا ہوتا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے، اور گھر کے اندر کے جو حالات ہیں، گھر کے اندر کے جو اعمال ہیں نبی کے، وہ بھی امت کے سامنے آنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ طے شدہ ہوتا ہے، پورا پروگرام پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے، پہلے سے لوح محفوظ کے اندر اللہ پاک نے اس کو درج کیا ہوا ہے۔ تو چنانچہ یہ اس طے شدہ فیصلے کے تحت اور طے شدہ پروگرام کے تحت یہ نکاح عمل میں آیا ہے، یہ ایسے ہی اچانک نکاح عمل میں نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے، اور اس پر کوئی عجیب، کسی کو عجیب نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ پچھلے نبیوں میں اور پیغمبروں میں کئی نکاح ہوتے چلے ہوئے آئے ہیں۔ یہودی بھی جانتے ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں، اور بھی دیگر جو اہل کتاب سے واقف ہیں، یہ آسمانی کتاب سے واقف ہیں، وہ بھی اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے کتنے نکاح کیے تھے؟ 100 بیویاں تھیں۔ کسی کو اعتراض تو نہیں ہوا، اہل کتاب میں سے کوئی اعتراض نہیں کر رہا۔ آج اعتراض اگر کر رہے ہیں تو داؤد علیہ السلام پر اعتراض ہونا چاہیے تھا۔ 100 بیویاں تھی داؤد علیہ السلام کی۔ اور دیکھیے داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت سے نوازا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ 300 بیویاں تھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں ہیں، داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں ہیں، اور بھی دیگر انبیاء کرام ہوئے جن کی کئی بیویاں رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی زندگی میں 11 نکاح کر لیے، اور وہ بھی دینی مصلحت کی بنا پر کیے ہیں، خواہش نفس کی بنا پر نہیں کیے۔ اگر آپ کو اپنی خواہش پوری کرنی ہوتی تو بھری جوانی میں جب آپ 25 سال کے تھے تو اپنے سے 15 سال بڑی جو ادھیڑ عمر میں پہنچ چکی تھی، جو بڑھاپے کی طرف منتقل ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اپنی 25 سالہ جوانی کے دور میں آپ اپنا پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے نہ کرتے۔ اگر آپ خواہشات نفسانی کی بنیاد پر کرتے تو آپ حضرت خدیجہ سے ہرگز نکاح نہ کرتے، اور وہ حضرت خدیجہ جو کہ 40 سال کی ہونے کے ساتھ ساتھ پہلے سے جن کے کئی نکاح ہو چکے تھے، اور پہلے شوہروں سے بھی اولادیں تھیں۔ اب آپ بتائیے کہ ایک شخص جو اپنی بھری جوانی میں 25 سال کی عمر میں ایسی خاتون کا انتخاب کرتا ہے کہ جو 40 سال کی ہے اور جو بیوہ ہے، پہلے بھی کئی نکاح ہو چکے ہیں اور ان سے بچے بھی ہو چکے ہیں، ان سے نکاح کرے گا جس کو اپنی خواہشات پوری کرنی ہوں گی؟ بلکہ وہ تو 25 سالہ اپنی عمر میں، اپنی زندگی کے اس دور میں جو وہ شباب کا دور ہے، اس میں وہ اپنی ہم عمر کنواری لڑکی کو تلاش کرتا اور اس سے نکاح کرتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اور جب تک خدیجہ آپ زندہ رہی دنیا میں، آپ کے ساتھ جب تک رہی، تب تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ اس پر بھی غور فرمائیے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 25 سال تک آپ کے ساتھ رہی. یعنی جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 65 سال ہو گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہو گیا، وہ انتقال ہو گیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، باقی نکاح آپ نے اس کے بعد کیے. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کی طرف چل دیے، یعنی 50 سال کی عمر آپ کی ہو چکی ہے، 50 سال کی عمر ہو چکی ہے، 10 نکاح آپ نے تب کیے ہیں. اب آپ کی کتنی زندگی بچی ہے؟ صرف 13 سال. یعنی کہ 50 سال کے آپ ہو چکے ہیں، 13 سال کی زندگی اور آپ کی بچی ہے. یہ جو آخر کے 13 سال، آخری 13 سال، اور یہ آخری 13 سال اسلام کے بہت سنہرے سال ہیں. یہ بہت ہی سنہرا وقت ہے. اس میں پورا دین اور دینی مسائل نکھر کے سامنے آئے. 10 سالہ جو مکی زندگی ہے وہ پریشانیوں کے اندر گزری ہے. اس میں صرف ایمان یعنی توحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، عقیدہ آخرت، انہی کے متعلق زیادہ تر گفتگو ہوتی رہی ہے. لیکن جو دینی احکامات ہیں وہ تو اخیر کے سالوں میں ہی زیادہ پیش آئے، اخیر کے سالوں میں ہی نازل ہوئے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 نکاح کیے ہیں، پہلا نکاح تو حضرت خدیجہ سے ہوا، لیکن اس کے بعد جو 10 نکاح آپ نے کیے ہیں وہ آخری 13 سالوں میں کیے ہیں، یعنی 50 سال کی عمر ہو جانے کے بعد. جتنی بھی آپ کی اولادیں ہوئی ہیں سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوئی ہیں. باقی بیویوں سے آپ کی کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی. صرف آپ کی ایک جو باندی تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، ان سے آپ کے صاحبزادہ محترم حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. تو بہرحال یہ الزام تو کوئی دے ہی نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خواہش نفس کی بنا پر بہت سارے نکاح کیے، بلکہ یہ دینی مصلحت کی بنا پر ہوئے، اللہ کی طرف سے طے شدہ پروگرام کے تحت ہوئے ہیں. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پروگرام طے ہو چکا ہوتا ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے، اس کو پورا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور پچھلے نبیوں کے اندر تو جیسا بھی آپ نے سنا، اس کے علاوہ دوسرے مذہبوں کا بھی اگر آپ جائزہ لیں، دوسرے مذاہب کے اندر بھی اگر آپ جائیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے دوسرے مذاہب میں بھی بہت سارے نکاح کیے ہیں. ان کے جو پیشوا ہے، مقتدی ہیں، انہوں نے، جیسے آپ ہندو دھرم میں کرشن جی کو لے لیجئے، کتنے سارے نکاح، کتنی ساری شادیاں انہوں نے کی ہیں، کتنی ان کی بیویاں تھیں، ہر کوئی جانتا ہے. تو بہرحال یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے ہیں. آپ کے نکاح میں پہلے سے آپ کی بیویاں موجود ہیں. پھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہو جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. لیکن جو دشمنان اسلام ہیں بہرحال وہ شور و غل مچاتے ہیں، ان کا کام یہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے یعنی بنی اسرائیل کے جو پچھلے نبی اور پیغمبر گزرے ہیں آپ ذرا ان کے اوپر بھی نظر ڈالیں، اور اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کیا یا غلط کیا. لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو غلط ٹھہراتے ہیں تو آپ کے غلط ٹھہرانے سے یہ غلط نہیں ہوگا. اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی اور فرما دیا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر، ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے طے شدہ پروگرام ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا. دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ اب دینی مصلحت کا ذکر فرماتے ہیں کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، جتنے بھی نبی اور پیغمبر ہوئے وہ سب کے سب اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے تھے امت تک، جیسے کہ آپ بھی پہنچا رہے ہیں. یہ ضرورت آپ کے ساتھ بھی ہے. جو ضرورت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تھی، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھی، آپ کے ساتھ تو اور بھی زیادہ ہے. اس لیے کہ جو پچھلے نبی اور پیغمبر ہوئے وہ تو ایک محدود وقت کے لیے ہوئے، اور وہ اس بات سے بے فکر تھے کہ اگر بعد میں کوئی گمراہی پھیلتی ہے تو نیا نبی آ کے اس کو ختم کر دے گا. آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو لہذا آپ کو تو ہر مسئلے کو ابھی کلیئر کرتے ہوئے جانا ہے، لوگوں کی اصلاح ابھی کرنی ہے مکمل طور پر. یہ رسم آپ کو ختم کرنی تھی، کیونکہ پھر آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا جو یہ غلط رسم، جو جاہلیت کی رسم ان لوگوں کے اندر ہے، جو حقیقی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں منہ بولے بیٹے کو، اس رسم کو، اس رواج کو ختم کرنا تھا. آپ کے بعد کون کرتا؟
تو یہ تو ختم کرنا تھا نا، اس لیے آپ کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے ہونا ضروری تھا۔ تو بہرحال الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ جو پیغمبر آپ سے پہلے گزرے ہیں اور انہوں نے بہت سارے نکاح کیے ہیں، کئی نکاح کیے ہیں، تو وہ اللہ کے پیغامات بندوں تک پہنچایا کرتے تھے، اور اللہ کے پیغام بندوں تک پہنچانے میں بیویاں بہت معاون ہوتی ہیں، بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ جو پوشیدہ مسئلے ہوتے ہیں، جو اندر کی باتیں ہوتی ہیں، جو امت کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی، جو گھر کے چار دیواری کے اندر کی باتیں ہیں، تو وہ بہرحال بیویوں کے ذریعے ہی سامنے امت کی آئیں گی، اور پھر امت ان کی روشنی میں اپنے گھر کے اندر کی چار دیواری کو سنت کے مطابق اور اللہ کی مرضی کے مطابق گزار سکیں گے۔ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور جتنے بھی نبی پیغمبر ہوئے ہیں وہ سب کے سب اللہ سے ڈرے ہیں، اللہ کے نبی وہ اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر سے نہیں ڈرے۔ جیسے آپ بھی رسالت کے معاملے میں، تبلیغ کے معاملے میں، اللہ کے پیغامات پہنچانے کے معاملے میں صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے غیر سے کسی سے نہیں ڈرتے، کسی کے تان و تشنی کا آپ کو ڈر اور خوف نہیں رہتا۔ یہاں پر بھی آپ نے جو ایک بات کو پوشیدہ رکھا تھا وہ ایک محبت اور شفقت کی بنا پر تھا، اور لوگوں کو غلط فہمی سے بچانے کی وجہ سے تھا، لیکن دینی مصلحت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ظاہر کر دیا۔ تو اسی طرح یہ جو ڈر تھا یہ ایک فطری ڈر تھا، یہ تبلیغ کے اندر نہیں تھا، لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اب اس سے تبلیغ ہونی ہے تو آپ نے بھی کوئی اندیشہ نہیں رکھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کا یہاں پر ذکر کیا، میرے تمام نبی پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے غیر سے نہیں ڈرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ اگر خدا نخواستہ نبی نے غلط کیا تو بھائی اللہ جانے اور یہ جانے، بیچ میں آپ کون ہوتے ہیں جو آپ انگلی اٹھاتے ہیں، جو آپ اس کو غلط قرار دیتے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا کہ ایک نبی کے فعل کو، نبی کے کام کو آپ غلط قرار دیں؟ آپ اسے اللہ کے اوپر چھوڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے اس معاملے کے لیے۔ تو بہرحال ابھی اتنا یہ جواب ہوا۔ اس کے بعد اب جو اگلی آیت ہے، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ میں اگلی آیت جو آیت نمبر 40 ہے اس کا خلاصہ آئندہ کروں گا۔ اس سے اللہ نے اور بھی زیادہ واضح اور کلیئر کر دیا کہ یہ نکاح ہونا تو لازمی تھا جو اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا، اور یہ جو نکاح ہوا بالکل صحیح ہوا ہے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے آپ کا، اور اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اور کسی کو اپنے دماغ میں کسی طرح کی خرابی نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام